السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار حکومت نے ہوش کے ناخن لے لیے اور آئینی ترامیم پر آ ہی گئی ہے۔ ہم تو مسلسل طیب بلوچ اور میں اپنے ویلاگز میں مسلسل کہہ رہے تھے کہ آئینی ترامیم وقت کی بھی ضرورت ہے اور آئیں گی، کیونکہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ بھی کہا تھا، طیب نے کہا تھا کہ ادا اگر آئینی ترامیم نہیں کرتی، ان عمران دار ججز کا کوئی بندوبست نہیں کرتی حکومت، تو پھر آصف علی زرداری صدر مملکت اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف جیل اپنے لیے سلیکٹ بھی کر دیں اور جیل میں جس بیرک میں رہنا ہے اس کی صفائی ستھرائی بھی کر دیں، انتظام کر دیں، کیونکہ پھر تو ظاہر ہے عمران دار ججز نے ان کو نہیں چھوڑنا تھا، نہ چلنے دینا تھا، نہ پی ٹی آئی اگر آتی تو پھر اور مسائل پیدا ہوتے، تو آپشن تھا نہیں حکومت کے پاس۔ تو اب یہ ہے کہ کل یعنی آج سیٹرڈے کو اجلاس حکومت نے بلا لیا ہے، اور سیٹرڈے کو حکومت اجلاس بلاتی نہیں ہے روٹین میں، یہ پورا سال اجلاس نہیں ہوتا ماں سوائے بجٹ سیشن کے، لیکن سیٹرڈے کو آج اجلاس بلا لیا ہے، اور آج قوی امکان ہے کہ آج ہی آئینی پیکج جو ہے، جوڈیشل پیکج، وہ حکومت پیش کرنے جا رہی ہے، اور 2/3 میجارٹی بھی ہم مسلسل کہہ رہے تھے کہ 2/3 میجارٹی بھی حکومت کے پاس آ گئی ہے۔ وزیر قانون تردیدیں کر رہے تھے، آج بھی تردید کی، کل بھی تردید کی ہے، ابھی تک وہ مان نہیں رہے، لیکن ابھی کچھ گھنٹے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو طیب کے ساتھ بات کریں گے، کیونکہ طیب سپریم کورٹ بھی کر رہے ہیں، قانونی معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسی معاملے پر فوکس کرتے رہے ہیں، حکومت کو غیرت دلانے کی کوشش کرتے رہے ہم، تو حکومت نے آخر کار طیب غیرت کر ہی لی۔ ہاں، غیرت کرنی چاہیے تھی، وقت کا تقاضا تھا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو قومیں، جو لوگ، جو حکومتیں وقت، وہ کہتے ہیں نا فارچون نیور ناکس ٹوائس، قسمت ایک دفعہ دستک دیتی ہے، تو یہ بھی ایک قسمت، موقع ایک دفعہ ملتا ہے، مس کر دیا تو مس کر دیا، یہ مس کر دیا تو مس کر دیا، اور یہ ان کے پاس سنہری موقع تھا، ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ موقع خود ان کو ججز نے دیا تھا، اور اس میں صحیح منصور علی شاہ کی جانب سے جو مخصوص نشستوں کے کیس میں سیاست کی گئی، جوڈیشل پالیٹکس ہوئی۔ اچھا، جوڈیشل پالیٹکس ایک چیف جسٹس کے ساتھ ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جوڈیشل کو لگا دیا تو وہ تو جوڈیشری کا میٹر تھا، لیکن وہ پالیٹکس اتنی بڑی انہوں نے کی تو وہ تو بھئی یہ وزیر اعظم بھی یا صدر بھی پالیٹکس نہیں کر سکتا اتنی، پارلیمان بھی پالیٹکس اتنی نہیں کر سکتی جتنی انصاف دینے والے ججز نے پالیٹکس کر دی۔ ٹھیک ہے، اب جج کا کام ہوتا ہے انصاف دینا، سیاست کرنا نہیں ہے۔ صحیح ہے، اگر انہوں نے صحیح منصور علی شاہ نے، منیب اختر نے، اطہر من اللہ نے سیاست کرنی ہے تو صحیح معذرت کے ساتھ آپ استعفیٰ دیں، سیاست میں آ جائیں، طریقہ انصاف کو جوائن کریں۔ آلریڈی آپ کے وکلا اس کو جوائن کر چکے ہیں، اور آپ کی ہمدردیاں ان کے لیے، آپ مخصوص نشستیں ان کو دے رہے ہیں، تو آئے سیاست کریں۔ پھر دیکھیں زرداری کو، بلاول کو، اور جس طرح عمران ریاض صحافت چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ آ کے سیاست کریں، لیکن جو آپ کو پیسہ ملتا ہے نا، وہ ملتا ہے انصاف کرنے کا، لیکن جب انصاف کا ٹائم ہوتا ہے کہتے ہیں ہماری چھٹیاں آ گئی ہیں، عدالتوں کو بند، چھٹیوں پہ چلے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حکومت کے سامنے تھیں۔ اب حکومت، یہ اصل میں حکومت کا معاملہ نہیں ہے، اس کو لارجر اگر ہم اسپیکٹ میں دیکھیں تو یہ بیسیکلی خود پارلیمان کی سپرمیسی کا معاملہ ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، پھر خود دیکھیں 6 جون سے، ٹھیک ہے، پارلیمان ہینگ ہے 6 جون کو جب 3 رکنی بینچ تھا، منصور علی شاہ والا، اطہر من اللہ بھی اس کے ساتھ تھا، انہوں نے اس ٹائم یہ فیصلہ دیا تھا کہ مخصوص نشستوں میں جو جن کو دی گئی تھی کہ ان کے نوٹیفیکیشن اسٹے کر دیا تھا، تو 6 جون سے لے کر اب تک پارلیمان انکمپلیٹ ہے۔ ایسا ہی ہے، ہاؤس آج تک پاکستان، اور وہ فیصلہ بھی نہیں دے رہے پورا پاکستان کی تاریخ میں آج تک ہاؤس اتنے لمبے عرصے کے لیے انکمپلیٹ نہیں ہوا۔ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انکمپلیٹ ہے ان کی وجہ سے، اور یہ ابھی تک ڈیٹیل ججمنٹ بھی نہیں دے رہے۔ تو یہ ٹوٹل کر رہے تھے سیاست، اور ان کا پورا ایک بڑا پلان تھا۔ پلان یہ تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلان ان کا یہ تھا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ قاضی ریٹائر ہو جائے گا، وہ الگ چیز ہے۔ ان کا مین پلان یہ تھا
کہ بھائی یہ عمران خان کو ملٹری ٹرائل میں واٹ ایور فوج میں جو بھی سزا مل جائے، فیض کو جو بھی سزا مل جائے، یہ ایک بڑا پلان تھا، ہائی کورٹ سے ضمانت اور اپنا ختم. تو یہ معاملے پھر ہمارے پاس آئیں گے، چاہے وہ ڈیتھ پینلٹی واٹ ایور جو بھی سزا ہوگی ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں گے اور خان کو لے کے آ جائیں گے دوبارہ پالیٹکس کے اندر، اور پھر ہم اس طریقے سے سہولت کاری کریں گے کہ یہی وزیر اعظم کو ہم بلا لیں گے کسی بھی ایسے میٹر میں، اس کے اوپر توہین عدالت لگا کے اس کو گھر بھیج دیا جائے گا. اور بڑے ایسے معاملات تھے، اور 2 اسی وجہ سے کھینچی گئی تھی کہ پھر خان بھی باہر آ جائے گا، اس کی جو نااہلی ہے سزا میں وہ بھی ہم ختم کر دیں گے، اور پھر ایوان کے اندر ان کی تعداد چونکہ ایسی ہو چکی ہے تو پھر طریق عدم اعتماد ٹائپ کوئی ایسی کنڈیشن لگو کے تو خان کو وزیر اعظم بنوا دیا جائے گا اور کسی حلقے سے اس کو انتخاب بھی لڑوا لیا جائے گا. پورا پلان مکمل تھا، پورا پلان. یعنی خان کو ہاتھ سے پکڑ کے جا کے وزارت عظمیٰ کی نشست پہ بٹھانے کا یہ پوری چیز ادا کمپلیٹ تھی. میں نے ایویں ہوا میں تو نہیں کہہ دیا تھا. میں بڑا رسپیکٹ ہے میری شہباز شریف کے لیے، میری بڑی رسپیکٹ ہے سعید زرداری صاحب کے لیے. میں نے ہوا میں نہیں کہہ دیا تھا، ان کی آلریڈی قربانی ہے. میں نے ہوا میں نہیں کہا تھا کہ یہ جیل میں چلے جائیں گے اگر انہوں نے وقت پہ پلے نہ کیا. یہ پلان تھا جو آج میں نے. لیکن طیب ایک مزیدار سین مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے انکشاف کیا تھا اس میں کہ وزیر قانون کی غلطی کی وجہ سے سائیں منصور علی شاہ نے ان سے 2/3 کھینچ لی. تو اب وزیر قانون ابھی تک تردیدیں کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی ترمیم نہیں آ رہی، ہمارے سورسز تو کنفرم کر رہے ہیں کہ ترامیم آ رہی ہیں. یہ مجھے لگ رہا ہے عقل ٹھکانے لگی ہے، ہوش کے ناخن لیے ہیں، یا ان کو وزیر قانون کو کوئی جھاڑ پلائی گئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے، یا حکومت نے کلاس لی ہے، یا اس نے خود کوئی جائزہ لیا ہے کہ بھائی میری غلطی سے تو کام خراب ہو رہا ہے. جھاڑ تو ابھی تک خفیہ کیسے رکھا ہے؟ یہ بڑا میں آپ کو بتاتا ہوں دلچسپ ہے. خفیہ رکھنے کا مقصد ہے اور خفیہ ٹھیک رکھا ہوا ہے. اس چیز کو پبلک یہ کون سا خفیہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں؟ نہیں تو بات یہ ڈرافٹ تو سامنے نہیں. ہاں ڈرافٹ تو سامنے، حکومت نہیں مان رہی. ابھی چیزیں اچھا یہ کیوں بھئی ان ججز سے کچھ بھی بعید ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ 184(3 جو اس کا اختیار نہیں ہے، اس میں بھی 184(3 ملا کے تو وہ آرڈر دے دیتی ہے. اگر کچھ ایسا ہو اللہ نہ کرے کہ یہ خاص کر سپریم کورٹ کے ججز، یہ نہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بیٹھ کے پارلیمان کی آئین سازی سے پہلے ہی اس کو ڈاکومنٹ ریلیز ہو جاتا ہے، اس پہ کوئی آرڈر جاری کر دیں اور پارلیمان کے ہاتھ باندھ دیں. پھر یہ بھی ہے سوچنے کی بات ہے کہ میں کہوں ان کا وہ تو بڑھ جائیں گی. تو حکومت کو طریقہ انصاف کا پورا پلان جو ججز کے ساتھ، عمران پروجیکٹ ججز کے ساتھ مل کے فیض نے پورا ترتیب دیا ہوا تھا کہ اگر میرا ملٹری کورٹ ہو، ٹرائل ہوگا، خان کا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے. یہ پورا ایک پلان تھا جو میں نے ابھی آپ کو انکشاف کیا ہے. تو وہ پورا پلان جو ہے وہ تو اس پہ ورک کر رہے ہیں نا. اب حکومت اگر جو ہے وہ تھوڑا سا بھی اس میں پہلے کی طرح جیسے وزیر قانون سے چیز منہ سے باہر چیز آ گئی اور وہ 2/3 کھینچ لی تھی، تو اب اگر کچھ ایسی چیز ہوتی تو وہ پھر ایسا کچھ کر سکتے تھے. بڑا نقصان ہو سکتا تھا. یہی وجہ ہے. آج بھی ایک ایشو ہوا، آج ہوا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا. جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں وزیر قانون صاحب نہیں تھے، وہ اپنی مصروفیات تھیں ان کی. اٹارنی جنرل چلے گئے. تو اٹارنی جنرل جب گئے تو ایک عمران پروجیکٹ کا جج جسٹس منیب اختر جو سینئر جج ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے تو پہلے ہم تو سن رہے ہیں کیونکہ عینی ترمیم آ رہی ہے، پہلے بھی عینی ترمیم کی بات ہوئی تھی، تو پہلے آپ اے جی کو کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ کیا. اٹارنی جنرل کو کہا کہ ترمیم آ رہی ہے، کیا ترمیم ہے، پہلے اگر ترمیم آتی ہے تو پھر یہ ہمیں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، ہم بعد میں ترمیم آ جائے گی تو بعد میں بیٹھ جائیں گے، تو آپ بتائیں کہ ترمیم کیا ہے یا آ رہی ہے نہیں آ رہی. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ آپ مجھ سے کیا سوال کر رہے ہیں، ایجنڈے میں تو یہ سوال نہیں ہے. ایجنڈا تو ہے جو ہمارے رولز ڈرافٹ یہ وہ ججز کے اپوائنٹمنٹ کا، یہ تو ارریلیونٹ سوال ہے. آپ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے، حکومت کیا سوچ رہی ہے، حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے لیکن میں نہیں بتاتا، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. زبردست. ٹھیک ہے نا، وہ آلریڈی ڈسے جا چکے ہیں نا. پہلے بھی اسی طریقے سے اجلاس میں وزیر قانون کے منہ سے نکل گیا تھا اور اس نے 2/3 منصور علی شاہ نے کھینچ لی تھی ان سے، اور منیب کے ساتھ آن بورڈ تھا. تو ابھی بھی وہی بات تھی. تو اس نے کہا سوری میں نہیں بتا سکتا، آپ جج ہیں، آپ کی رسپیکٹ ہے، لیکن یہ سوال ہی آپ ریلیونٹ پوچھ رہے ہیں. منیب کو غصہ آ گیا، کہتا ہے اجلاس ملتوی کیا جائے. باقی نے کہا بھائی کیوں، یہ سارے بینچ فضول ہیں،
سوری کہ سارے یہ فضول ہے جو یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر سے، کوئی کراچی سے آیا ہے وزیر قانون سندھ کا آیا ہوا ہے، سندھ بار کونسل کے لوگ بیٹھے ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جج بیٹھے ہیں، سینئر جج بیٹھے ہیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اور پورے ہم نے عدلیہ کے بڑے جو دماغ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے 25 سے 26 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. یہ فضول ہے، ان کا وقت نہیں ہے، یہ اپنی مصروفیات چھوڑ کے آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے یہ چلے جائیں. تو منصور علی شاہ کو اس کو سوری منیب اختر کو آ گیا غصہ، ٹھیک ہے میں نہیں بیٹھتا، اور یہ کر کے تو اس نے جو ہے نا سنا ہے کہ بس پاؤں زمین پہ پٹکا کہ میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، احتجاج کر کے چلے گئے، واک آؤٹ کر کے، بائیکاٹ کر کے. اور افسوس ہے کہ کسی جج نے اس کو روکا ہی نہیں. منصور علی شاہ جو اس کا آج کل جگری بنا ہوا ہے، یاری ہے، سنگت ہے، اکٹھے وہ جو ججز کمیٹی ہے اس میں قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف اکٹھے اتفاق کر رہے ہوتے ہیں چیزوں پہ. منصور علی شاہ نے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ ڈرافٹ پڑھتا رہا، اگنور کر دیا. اب وہ بابا تیری کیا عزت رہ گئی، ایک اکیلا تو چلا گیا، 25 کے 25 بیٹھے رہ گئے، کسی نے روکا تک نہیں. اتنی تو ٹوٹل اوقات بن گئی صحیح منیب کی. کیوں گیا؟ نہیں جانا چاہیے تھا. سوال بھی آپ ریلیونٹ پوچھ رہے ہیں، مقصد ہی نہیں تھا. تو بہرحال وجہ بھی تو تھی، سوال پوچھنے کے پیچھے بھی تو یہی مقصد ہوگا نا، وجہ تھی نا، وجہ تھی. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر عینی پیکج آ گیا، جوڈیشل پیکج آ گیا، کہیں میری چیف ججی نہ چلی جائے. منصور کے بعد اس نے چیف جج بننا ہے، اس کو تو دماغ، اس کو تو ہر ٹائم سوچیں یہی آتی ہوں گی. یہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو عمران پروجیکٹ کا وہ پورا ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں وہ پروجیکٹ ہم ختم نہ ہو جائے ہم سے، حکومت کچھ ایسا نہ لے کے آ جائے، ہم اپنے عمران کو جیل سے باہر نہ نکلوا سکیں. صحیح. یہ اچھا حکومت نے 2/3 کیسے کر لی ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. میرے اطلاعات تو یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے 12 سے 14 لوگ آن بورڈ کر لیے گئے ہیں، اور مولانا کے ساتھ بھی معاملات ابھی چل رہے ہیں. ادا ہو گئے ہیں. بس بات یہ ہے کہ اگر آپ مولانا کو ملائیں تو پی ٹی آئی کے اوپر 3 بندے درکار ہیں. ٹھیک ہے. سپیکر کا ووٹ ملائیں تو ٹوٹل 213 بن رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو آج ایک اضافی سیٹ بھی مل گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے 214 ہو گئے ہیں ٹوٹل. اچھا ٹھیک ہے. 214 ہو 10 کم میں 8 مولانا کو ملاؤ تو باقی اوپر 2 بچتے ہیں. مولانا ابھی تک مولانا صاحب راضی ہوں گے. بات یہ ہے سب سے بڑا بینیفیشری مولانا صاحب ہوں گے اس پوری ایکٹیویٹی کا. مجھے آپ ایک بات بتائیں، مولانا صاحب کی ساری سیاست، مولانا صاحب کی خیبر پختونخوا میں پولیٹیکلی مولانا صاحب کو ڈیمیج کس نے کیا ہے؟ پی ٹی آئی نے. پی ٹی آئی اس میں تو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کا سٹیک نہیں ہے زیادہ. کے پی کے میں سب سے بڑا سٹیک ہولڈر خیبر پختونخوا کا مولانا فضل الرحمان ہے. مولانا فضل الرحمان کی ہولی سولی حکومتیں بنتی رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. مولانا صاحب کے سی ایم تھے، چیف منسٹر بنتے رہے. بالکل. تو آج یہ صورتحال آ گئی کہ وہ پی ٹی آئی جو فتنہ فساد اور ہیک کر کے وہ آج بھی کے پی کے میں مولانا صاحب کی نشستوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. مولانا صاحب کے لیے سب سے بڑا خطرہ پی ٹی آئی ہے. مولانا صاحب کی سب سے بڑی جو ہے رائیولری، حریف، وہ پی ٹی آئی ہے. تو آج جب اس پی ٹی آئی پروجیکٹ کا آخری محاذ ہے جوڈیشری، گولڈ سمیت پروجیکٹ فیل، ناکام ہو گیا. اسرائیل ڈائریکٹ آ گیا، پھر بھی حکومت اس کا دباؤ نہیں لے رہی. آئی ایم ایف کے ذریعے دباؤ ڈال رہے ہیں، نہیں لے رہی. امریکہ کے ذریعے دباؤ آ رہا ہے، نہیں لے رہی حکومت کہ نہیں اس کو تو ہم نے ختم کرنا ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، پاکستان کی بقا کے لیے ان کا خاتمہ ضروری ہے. صحیح ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر اگر مولانا فضل الرحمان جیسے مدبر، زیرک حکمران، لیڈر، سیاستدان منجے ہوئے، وہ اب فیصلہ کیا کریں گے؟ کیا مولانا صاحب کے لیے امتحان ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یا تو وہ اس فتنے میں نئی روح پھونکیں گے، اس کو پھر سے زندہ کریں گے، یا اس فتنے پہ تکبیر پڑھ کے اس کو دفن کریں گے. ویسے مولانا بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں. مولانا اب مجھے سیاسی غلطیاں کم کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں مولانا صاحب تکبیر پڑھ کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کریں گے یا اس فتنے میں نئی روح پھونکیں گے؟ مولانا نئی روح تو نہیں پھونکیں گے، دفن کریں گے. میرا تو خیال اللہ اکبر کر کے تکبیر پڑھ کے دفن شو. جب یہ فتنہ دفن ہوگا تو آٹومیٹکلی مولانا صاحب کو خیبر پختونخوا میں وہ سپیس ملے گا جو مولانا سے کھینچا گیا ہے پی ٹی آئی پروجیکٹ کے ذریعے. ایسا ہی ہے. عمران پروجیکٹ آج سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں عمران پروجیکٹ کے جو سہولت کار ہیں
ان کی بیک کرنی کی جا رہی ہے، ان کا کلا کما کیا جا رہا ہے، ان کو لمٹڈ کیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے اس جوڈیشل پیکج کے ذریعے. اور مولانا صاحب اگر مولانا صاحب کسی مصلحت کی وجہ سے ساتھ نہیں دیں گے تو مولانا صاحب وہ تاریخی غلطی کریں گے کہ جس کا پھر کفارہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا. ایک بات بتاؤ، بات ہے وقت کی. تو اسی وجہ سے مولانا صاحب سے ہمیں امیدیں یہ ہیں کہ انشاءاللہ مولانا صاحب، دیکھیں مولانا صاحب کے اختلافات ہوں گے، لیکن اب بات ہے اس فتنے کا تدارک کرنے کی. تو مولانا صاحب اپنے سیاسی اختلافات، اپنی چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ کے جو ہے اب وہ ریاست پاکستان کو، اب فتنہ لفظ بھی مولانا صاحب نے بتایا تھا نا کہ یہ فتنہ ہے، تو مولانا صاحب اب اس فتنے پہ انشاءاللہ تکبیر پڑھ کے اس کو ہمیشہ کے لیے دفنائیں گے اور عدالتی جو محاذ ہے اس کو جو ہے وہ مسخر کریں گے، تسخیر آج کریں کل گے. مولانا ہمارے دونوں کے ویلاگ سن رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے آج فیڈ بیک ملا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو مولانا کے پی ایس نے فون کیا، مجھے کہا کہ طیب بلوچ نے کے ساتھ جو ویلاگ کیا تھا وہ فلاں ویلاگ، جس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ملک مولانا کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، وہ بڑا آپ کو پسند کیا جا رہا ہے. نہیں، میں سچی بتاؤں ادا بات یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک سیاسی حقیقت ہے، مولانا صاحب ایک زیرک ہے. مجھے بتائیں مولانا صاحب نے سیاست کہاں سے سیکھی، کیسے سیکھی؟ مولانا صاحب کے اگر ہم اتالیق دیکھ لیں، استاد دیکھ لیں، نوابزادہ نصر اللہ خان تھے، ایک تو ان کے والد تھے، انہوں نے سیاسی پرورش ہی اپنے والد کی گود سے لی. ایسا ہی ہے، سیاسی پرورش کی میں بات کروں، باقی تو ٹھیک ہے، ظاہر آنکھ ہی سیاسی گھرانے میں کھولی. اور یہی بات آپ کو پتہ ہے کہیں بڑے گھر میں بھی ہوئی تھی. ہاں جی. ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی کہا کہ مولانا صاحب کی سیاست، اب ہم مولانا صاحب کو سکھائیں گے سیاست کیا ہوتی ہے، کہ مولانا صاحب نے تو سیاست آنکھ ہی سیاسی گھرانے میں کھولی اور ان کے والد نے ان کی سیاسی پرورش بھی کی، اور باقی بھی مذہبی بہت سارا. بعد میں پھر نواب نصر اللہ خان جیسے، اب نواب نصر اللہ خان جیسے جو بابا جمہوریت تھے، جو ان کا شاگرد ہو، ٹھیک ہے نا. زرداری صاحب بھی نوابزادہ صاحب کے شاگرد ہیں، دونوں کلاس فیلو ہیں. یہ استاد بھائی ہیں مولانا اور زرداری صاحب، کلاس فیلو ہے، یعنی کہ استاد بھائی یا کلاس فیلو، کلاس فیلو، ہاں کلاس فیلو ہے، سیاسی کلاس فیلو ہے. تو اس وجہ سے اب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کے بغیر، لیکن میری بات سنیں، مولانا صاحب ایک حقیقت ہے، سیاست کی ایک حقیقت ہے. آج مولانا صاحب اس سٹیج پہ، حقیقت بڑی فورس ہے بھائی، اچھا اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی بھاگم بھاگ اسی کے پاس جاتی ہے جس کے بارے میں اور حکومت بھی بھاگم بھاگ. تو اسی وجہ سے مولانا کے بغیر، میں نے جو کہا کہ ملک بھی نہیں چل سکتا، اور مولانا کے بغیر پارلیمان کی بالادستی بھی نہیں ہو سکتی، اور مولانا کے بغیر آئین کا تحفظ بھی نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے. ایک بات تو طے ہے کہ مولانا کے پاس اگر دو آپشنز، پی ٹی آئی اور حکومت، یعنی نون اور پی پی، ان میں سے اگر دو ہی آپشن مولانا کے پاس رہیں گے تو مولانا پی ٹی آئی کو ترجیح نہیں دیں گے. اب مولانا صاحب پی ٹی آئی کو ترجیح نہیں دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا صاحب کی جو میں تھنکنگ سمجھ رہا ہوں کہ مولانا صاحب اتحاد میں نہیں جا رہے حکمران کے ساتھ. ابھی کی بات ہے، بعد میں وقت تبدیل ایشو ٹو ایشو ہوں گے، اور اس میں یہ ہے کہ مولانا صاحب اپوزیشن بینچوں سے بیٹھ کے ان ترامیم کی حمایت کریں گے، اور اس میں موسٹلی ترامیم میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ جو مولانا صاحب کی تجاویز ہیں وہ قابل عمل ہیں. مولانا صاحب کی تجاویز جو ہیں وہ، میں بینگ اے کورٹ رپورٹر، میں جوڈیشری کو سمجھتے ہوئے، میں آئین کو سمجھتے ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو تجاویز دی ہیں مجھے ان سے ایک قطری بھی اختلاف نہیں ہے. قطری نہیں ہوتا، قطرہ ہوتا ہے. وہ مولانا صاحب سریکی ہیں تو سریکی میں ہم قطری کہتے ہیں. وہ قطری، وہ مولانا صاحب پشتون ہے یار، سرائکی کدھر ہے؟ مولانا صاحب سریکی بھی ہے نا، مطلب سرائکی علاقے کے ہیں. تو وہ مولانا صاحب کی جتنی مٹھی سرائکی ہے وہ تو پتہ ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا وہ بالکل وہ نہیں کریں گے. میں حکومت کو چاہیے کہ مولانا صاحب کی ان تجاویز، کیونکہ مولانا صاحب نے آج یہ ہنٹ دیا ہے کہ اگر میری تجاویز کو مانا جاتا ہے اور میری تجاویز کے مطابق یہ جوڈیشل پیکج لے کے آیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی میں ووٹ کروں گا. اور حکومت کو چاہیے کہ مولانا کی تجاویز کو سنجیدگی سے لے، اور حکومت کو چاہیے، اور مولانا صاحب کی تجاویز جو ہے نا وہ بیسیکلی مولانا صاحب
کا پولیٹیکل ایک نچوڑ ہے پارلیمان کا، کیونکہ مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے وقت کیا ہوا تھا، اور مولانا صاحب کا وہ یہ الفاظ کہ 19ویں ترمیم لانے کے لیے پارلیمان کا بازو مروڑا گیا تھا، تو مولانا صاحب اب یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمان کے پاس وقت ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے کہ اس ٹائم جو پریشر میں جوڈیشری کے پریشر میں آ کے پارلیمان نے 19ویں ترمیم کر دی تھی اس کو جو ہے رول بیک کیا جائے، یا اس میں جو بھی ترامیم لے کے آئی جائے، تو اس وجہ سے پارلیمان کو بااختیار بنایا جائے۔ تو اسی وجہ سے مولانا کی وہ ترامیم جو ہے جوڈیشل کمیشن کو میں تقریباً 80% میں اس چیز پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو مجوزہ پیکے لے کے آ رہی ہے 80% تک میں اس چیز پہ قائل ہوں کہ اس میں مولانا صاحب کی ہی تجاویز آ رہی ہے، تو پھر تو مولانا کو اعتراض نہیں ہوگا اور ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ۔ چلیں دیکھتے ہیں، انتظار تھوڑا سا کرتے ہیں، کل پرسوں جو بھی ہوگا تو چلیں۔ بہت شکریہ طیب ویورز، طیب کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔